سبحان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم القراۃ الراشدہ جز اول کا 16واں سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے القراۃ الراشدہ جز اول کا 16واں سبق کا شروع کا حصہ پڑھ لیا تھا، یعنی یہاں تک۔ آج اس کے آگے پڑھیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَفَكَّرَ الرَّجُلُ هَلْ يُوقِظُ الشَّيْخَ وَالْعَجُوزَ۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے کہ بوڑھے ماں باپ کے جو فرما بردار بیٹا تھا، انہی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو اب اس کے آگے انہی کی بات چلے گی۔ اور شیخ سے مراد ان کے والد ہے، اور والعجوزہ اور عجوز سے مراد ان کی بوڑھی ماں ہے۔ تو آئیے اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور آدمی نے سوچا، کیا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اٹھائیں، یعنی بیدار کریں، چونکہ وہ لوگ سو چکے تھے، نیند آ چکی تھی انہیں۔ تو اب وہ آدمی جو تھا وہ انہیں بیدار کرنا اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا اس چیز کو۔ تو وہی اس نے سوچا کیا بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کو بیدار کریں۔ وَكَرِهَ الرَّجُلُ أَن يُوقِظَ الشَّيْخَ وَالْعَجُوزَ، اور اس نے ناپسند کیا۔ کریہ یکرہو کرہن و کراہتن کے مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا۔ اور آدمی نے ناپسند کیا یہ کہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو بیدار کریں، جگائیں، چونکہ ان کو نیند آ چکی تھی۔ اب اگر وہ ان کو اٹھا دیتے تو پھر ان کی نیند خراب ہو جاتی، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ انہیں اٹھا کر کے انہیں دودھ پلایا جائے۔ وَكَانَ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ يَنْتَظِرُونَهُ وَكَانُوا جِيَاعًا فَطَلَبُوا مِنْهُ اللَّبَنَ۔ اب ہم یہاں پر ترجمہ دیکھیں گے۔ اہلہ مطلب ان کے گھر والے، اور ان کے گھر والے اور ان کی اولاد انتظار کر رہے تھے، اور وہ لوگ بھوکے تھے۔ فَطَلَبُوا مِنْهُ اللَّبَنَ، تو ان لوگوں نے اس سے دودھ طلب کیا، مانگا۔ اس سے یعنی منہو کی ضمیر جو جا رہی ہے یہ اس آدمی کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو آدمی بکری چرایا کرتا تھا، جانور چرایا کرتا تھا اور دہا کرتا تھا، اس سے ان کی اولاد نے اور ان کے گھر والوں نے اس سے دودھ طلب کیا۔ وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كَرِهَ أَن يَسْقِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ قَبْلَ وَالِدَيْهِ۔ یہاں پر ہم الفاظ معنی دیکھ لیں گے۔ سقا یسقی، سقین کے مطلب ہوتا ہے پلانا۔ اور لیکن آدمی نے ناپسند کیا یہ کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو پلائیں اپنے ماں باپ سے پہلے، یعنی اپنے ماں باپ سے پہلے پلانا اس نے پسند نہیں کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیں، جو بوڑھے ہیں انہیں پلانا بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد گھر والوں کو پلائیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ ان کے پلانے سے پہلے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو پلا دیں۔ وخاف اللہ وقال، اور وہ اللہ سے ڈرا اور کہا، کیف اسقیکم ولم اسقہما، کہ کیسے میں تمہیں پلاؤں اور میں ان کو نہیں پلایا ہوں۔ انی اذا لمن الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو ظالم بن جاؤں گا کہ میں آپ کو پہلے پلا دوں ان کے پلانے سے پہلے، یہ تو ظلم ہو جائے گا اور یہ میں ظالم بن جاؤں گا، ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس آدمی کی یہ سوچ تھی۔ وَحَلَبَ الرَّجُلُ الْمَاشِيَةَ وَوَقَفَ يَنْتَظِرُ أَنْ يَسْتَيْقِظَ أَبَوَاهُ، اور آدمی نے جانوروں کو دہا اور کھڑا ہو گیا انتظار کرتے ہوئے یہ کہ ان کے والدین بیدار ہوں، نیند سے اٹھ جائیں۔ یعنی جب دودھ لیا تو اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا کہ ان کے والدین بیدار ہو جائیں، نیند سے اٹھ جائیں تاکہ ان کو دودھ پلا سکے۔ وَبَقِيَ وَاقِفًا وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِهِ، اور وہ مسلسل کھڑا رہا اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کے، یعنی وہ انتظار کرتا رہا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے کہ یہ بیدار ہو جائیں اور ان کو دودھ پلائیں۔ وَالْأَطْفَالُ يَبْكُونَ وَيَصِيحُونَ عِنْدَ قَدَمِهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْقِهِمْ شَيْئًا مِنَ الْقَدَحِ وَلَمْ يَشْرَبْ، اور بچے رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے ان کے پیر کے سامنے، لیکن اس نے ان لوگوں کو پیالے میں سے کچھ بھی نہیں پلایا اور نہ پیا۔ وَبَاتَ قَائِمًا وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِهِ، بات یبیت مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، اور وہ کھڑا رات گزار دیا اور پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے وہ پوری رات
گزار دیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کو اپنے والدین سے کس قدر محبت تھی اور کس طرح فرما بردار بیٹا تھا کہ ان کے بچے رو رہے تھے بھوک سے، لیکن انہوں نے اس بات کو انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے ماں باپ سے ان کو پلائیں، اور بلکہ وہ کھڑے رہ گئے اپنے ماں باپ کے انتظار میں کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں میں دودھ پلاؤں گا۔ وَطَلَعَ الْفَجْرُ وَاسْتَيْقَظَ وَالِدَاهُ، صبح ہوئی اور والدین بیدار ہوئے۔ فَقَدَّمَ الرَّجُلُ لَهُمَا قَدْحَ اللَّبَنِ فَشَرِبَ ثُمَّ سَقَى أَوْلَادَهُ۔ قدم یقدم، تقدیم کے مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، اور آدمی نے ان دونوں کو پیش کیا دودھ کا کٹورا اور ان دونوں نے پیا، پھر اس نے اپنی اولاد کو پلایا۔ وقد رضی اللہ عن ھذا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہو گئے۔ عن ھذا الرجل، اس آدمی سے راضی ہو گئے۔ الذی کان برا بالوالدین، جو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ رضی اللہ عن ھذا العمل الصالح وقبلہ، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اس نیک عمل سے اور قبول فرمایا۔ یعنی ان کا نیک عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ پر اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ انہوں نے پہلے اپنی ماں باپ کو پلایا، پھر انہوں نے اپنی اولاد کو پلایا۔ تو اپنی ماں باپ سے ان کی کتنی محبت تھی، اس نیک عمل سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ وَمَرَّةً كَانَ هَذَا الرَّجُلُ الْبَرُّ مَاشِيًا فِي اللَّيْلِ، ایک مرتبہ یہ نیک آدمی فرمانبردار آدمی چل رہا تھا رات میں۔ فرآ غاراً، تو اس نے ایک غار دیکھا۔ غار ہم لوگ جانتے ہیں پہاڑ میں جو سوراخ سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا ابیت اللیل فی ھذا الغار واخرج فی الصباح، کہ میں اس رات گزاروں گا اس غار میں، اور میں صبح نکل جاؤں گا۔ یعنی رات میں اسی غار میں گزارنے کا ارادہ میرا ہے، اور پھر صبح جب ہوگی تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے نکل کر کے۔ وَدَخَلَ الْغَارَ لِيَبِيتَ، وہ غار میں داخل ہوا تاکہ رات گزارے۔ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، پھر وہ فَانْحَدَرَتْ، پھر چٹان گر گیا، لڑھک گیا، من الجبل، پہاڑ سے۔ فَسَدَّتْ عَلَيْهِ الْغَارَ، تو اس نے غار کو ڈھک دیا، بند کر دیا۔ یعنی ایک پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا اور اس کے غار کے منہ پر آ کر کے وہ بند ہو گیا۔ فدعا اللہ بہذا العمل الصالح وقال، تو اس نے اللہ سے دعا کی، یعنی اس آدمی نے اللہ سے دعا کی اس نیک عمل کے ذریعے سے۔ یعنی کون سے نیک عمل؟ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو پلایا تھا اپنے بچوں سے پہلے، اور انتظار کرتا رہا اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کا، اس کے بعد پھر اس کو اس نے پلایا۔ تو اس نیک عمل کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور کہا، کیا کہا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت لذالک ابتغاء وجہک فاکشف هذه الصخرة، اے اللہ اگر تم جانتے ہو کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اس چٹان کو ہٹا دیں۔ یعنی جو کام ہم نے کیا اپنے ماں باپ کو جو ہم نے پلایا ہے، اگر یہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اگر میں نے کیا ہے تو اس غار کو ہٹا دے۔ فَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَأَعَانَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی دعا قبول کر لی اور اس کی مدد کی۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے القراۃ الراشدہ جز اول کا 16واں سبق پڑھ لیا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔